اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بچے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب اہل بیت سے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی آل اولاد کی سیدہ فاطمہ بھی، حضرت امام حسن و حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور آل عباس، آل عقیل اور آل علی، یہ تمام لوگ اہل بیت میں سے ہیں۔ اب اہل بیت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت کو ارشاد فرمائی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت اس چیز کا ارادہ کرتا ہے، لیرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے تمہیں پاک کرے، پاکیزہ کرے اور تطہیر بنا دے، یعنی اہل بیت خار وہ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، صدقہ جن کے اوپر حرام ہے وہ اہل بیت اطہار ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ام الفضل ایک دن سو رہی تھی۔ ام الفضل حضرت عباس کی اہلیہ ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ ام الفضل سو رہی تھی، سوتے ہوئے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا، ایک حصہ اترا ہے، اور وہ ام الفضل کی گود میں گر گئی، اور ام الفضل نے اس ٹکڑے کو پکڑ لیا۔ بڑی پریشانی کے عالم میں آئی، غفلت سی بھوکی آئی، پریشانی کے عالم میں آ گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا، اس خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا ٹوٹا ہے اور وہ میری گود میں گرا، اور اس ٹکڑے کی ہم آج گفتگو کریں گے، اس ٹکڑے کو جنہیں امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی آج شہادت ہوئی، انہیں کی عظمت، انہیں کی رفعت، انہیں کی شان کے بارے میں گفتگو کی ہے، کیونکہ ان کی شان، عظمت، رفعت، مقام بہت بلند ہے، مگر کچھ لوگوں نے ان کی شان کو، عظمت کو، رفعت کو اتنا کم کر دیا، کہا کہ عقیدت ہے، مگر عقیدت نہیں، در حقیقت اس شان کو، عظمت کو نیچے لے جایا، جو شان، عظمت ان کی بلند تھی اسے برقرار نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام الفضل کا یہ خواب سنا تو ام الفضل سے کہنے لگے، ام الفضل تو پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ یہ خواب تو بڑا اچھا خواب ہے، یہ خواب ایسا نہیں ہے کہ اس پہ پریشان ہوا جائے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرے لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا کرنا ہے، اور اس بیٹے کو انہیں اپنی گود میں لے کے کھلانا ہے، اسے پیار کرنا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی، غمزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وقت گزرتا رہا، ام الفضل بھی خوش ہو گئی، گھر چلے گئے، وقت جو ہی گزرتا رہا، یہ خواب تو در حقیقت دیکھا جا چکا تھا، اس کی تعبیر 4 ہجری میں جا کر کے ہوئی، شعبان کے مہینے امام حسین علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جنم لیا، 4 ہجری میں شعبان کے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، کہا اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہے، جس کا نام میں نے جو ہے نا وہ حرم رکھا ہے، آپ چلیے گھر میں جا کر کے اس بچے کو دیکھیے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے۔ اللہ کے نبی اٹھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اپنے لخت جگر امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا اور
حضرت علی سے دوبارہ سوال کیا، اے علی اس ننھے سے پھول کا تم نے کوئی نام بھی رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ حضرت علی کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے اس کا نام حرب رکھنا ہے، حرب۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تمہیں اس کا نام حرب نہیں رکھنا، اور نام بھی تو نے نہیں